السلام علیکم، ویلکم ٹو کانفلکٹ کارڈ رات۔ اس وقت ترکیہ میں ساہا ڈیفنس ایگزیبیشن آن گوئنگ ہے، اور اس ساہا ڈیفنس ایگزیبیشن میں دنیا کی ملٹیپل ڈیفنس کمپنیز حصہ لے رہی ہیں۔ رپورٹڈلی پاکستان کی طرف سے بھی جو مختلف ڈیفنس کمپنیز ہیں ان کے اکوپمنٹ کو وہاں شوکیس کیا گیا ہے، لیکن پریڈومیننٹلی یہاں ٹرکش سرکاری اور پرائیویٹ ڈیفنس فرمز اپنے مختلف اکوپمنٹ کو شوکیس کر رہی ہیں۔ یہاں بیسیکلی ٹرکش ڈیفنس ایکسپرٹ ہے حکان کلیج، انہوں نے ٹرکش میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کلیم کیا ہے اس ایونٹ کے دوران ہی کہ پاکستان انٹرسٹڈ ہے ترکیہ کے غزب تھرموبیرک بوم کو خریدنے کے لیے۔ اب تھرموبیرک بوم یہ جو ترکی نے بنایا ہے یہ اتنا زیادہ اہم ہے کیوں، اور کیوں پاکستان ایئر فورس کی ڈاکٹرائن میں اگر اسے فٹ کیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کا سب سے زیادہ ڈیڈلی بنکر بسٹر بوم بن سکتا ہے، ایون دو کہ تیمور جیسے میزائلز کی نسبت بھی زیادہ پاورفل پینیٹریشن پاور یہ پرووائڈ کر سکتا ہے، اور انڈیا کا کوئی بھی کرنٹ ملٹری بیس، کوئی بھی ایون انڈر گراؤنڈ فیسلٹی اس سے بچ نہیں سکتی۔ اور یہ نارمل جو پاکستان کے کروز میزائلز ہیں یا ایون CM-400 AKG جیسے ہائپرسونک میزائل سے زیادہ ڈسٹرکشن پرووائڈ کر سکتا ہے، یا زیادہ پن پوائنٹ ایکوریسی سے اپنے ٹارگٹس کو ایلیمینیٹ کر سکتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جو غزب تھرموبیرک بوم ہے یہ بنیادی طور پر ترکی کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، ترکی کی جو توباتک سیج کمپنی ہے اس کی طرف سے، اور یہ نارمل جو MK82 MK83 MK84 سیریز کے بومز ہیں انہی کی باڈی کو یوز کرتا ہے۔ یہ تھرموبیرک بوم کیا ہوتے ہیں کہ نارمل بوم میں بارودی مواد کے ساتھ آکسیڈائزر یعنی کہ آکسیجن کا مکسچر موجود ہوتا ہے، اور آکسیجن کی موجودگی میں ہی چونکہ آگ لگتی ہے، یہ دھماکہ ہوتا ہے، تو وہ آکسیڈائزر بارودی مواد کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ لیکن جو تھرموبیرک بومز ہوتے ہیں یا ایون تھرموبیرک راکٹس ہوتے ہیں، رشیا یوز کرتا ہے، ایون پاکستان کے پاس بھی تھرموبیرک ویپنز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں پورے کا پورا بارودی مواد ہی ہوتا ہے۔ اب وہ بارودی مواد ایروسول فیول کلاؤڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ مٹیریلائز پارٹیکلز کا مکسچر بھی ہو سکتا ہے جسے فریگمنٹ بیسڈ ہائی ایکسپلوسیو وار ہیڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں وار ہیڈ کی بیسیکلی۔ اب یہ جو تھرمومیرک بومز ہوتے ہیں یہ آکسیڈائزر اپنے ساتھ کیری نہیں کرتے، ان میں بھرا ہوتا ہے بارودی مواد، سادہ الفاظ میں سمجھاؤں، اور جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے، انیشیل اگنیشن ہوتی ہے، تو یہ آکسیجن گیدر کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے یعنی کہ ہوا سے۔ اس کی وجہ سے ان کا جو بلاسٹ ریڈیس ہوتا ہے یا ڈسٹرکشن کا پیمانہ ہوتا ہے وہ نارمل بوم سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو تھوڑے سے سٹیٹس بتاؤں تو جب یہ بلاسٹ ہوتا ہے یا ایسا تھرموبیرک بوم یا غزب بوم کی اگر بات کریں تو اپنے بلاسٹ ریڈیس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ چلا جاتا ہے 2500 سے 3000 ڈگری سیلسیس پر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جسے نیگیٹو پریشر امپیکٹ کہا جاتا ہے۔ نیگیٹو پریشر ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پریشر اس سارے ایریا میں کولیپس کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ارد گرد کے جتنے بھی ایریا سے یہ آکسیجن سک کر لیتا ہے۔ اب لیٹ سپوز جس جگہ یہ گرا ہے اس کے 20-30 میٹر کے ریڈیس میں یہ آکسیجن کو سک کر لیتا ہے، وہاں سے پریشر ویکیوم وہاں کریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو بوم کے اپنے امپیکٹ کی وجہ سے چیزیں ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں، ایون اس جگہ پر اگر کوئی پرسنل موجود ہیں وہ اس نیگیٹو ایفیکٹ کی وجہ سے اپنی جان گوا دیتے ہیں، یا ایون جو ارد گرد کی بلڈنگز ہیں ان کو سیکنڈری ڈیمیجز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب غزب سیریز میں ہی اب اسی سیریز میں جو سب سے زیادہ پاورفل بوم ہے اسے حیالت کہا جاتا ہے، جسے NEB-2 گوسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 1000 کلو گرام کا بوم ہوتا ہے، پریسائزلی بات کروں تو 970 کلو گرام کا، اور اسے ترکی کے آفیشیل سٹیٹس کے مطابق بیسٹ بنکر بسٹر بوم کہا گیا ہے۔ اس کے جو نارمل ویریئنٹ ہے غزب سیریز کے وہ ہائی انٹینسٹی ایکسپلوژن کے ساتھ ساتھ 2.4 میٹر کی یعنی کہ تقریباً 8 فیٹ کی کنکریٹ کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پروپر بنکر بسٹر بوم کی طرح وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ایک ریسنٹ ٹیسٹ میں جو 2025 میں کنڈکٹ کیا گیا، جو حیالت بوم ہے اس کو ڈراپ کیا گیا ایک آئی لینڈ پر، جہاں ترکی کا آفیشیل کلیم یہ ہے کہ اس بوم نے 90 میٹر تک کے جو کنکریٹ یا جو چٹانیں تھیں ان کو پینیٹریٹ کیا۔ اب یہ بات کہاں تک سچ ہے کہاں تک نہیں اس پر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ 90 میٹر کا جو سٹیٹس ہیں یا 295 فیٹ یہ بنتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ اوور ایگزیجریٹڈ لگتا ہے۔ اور ترکیہ کا آفیشیل کلیم تو یہاں تک ہے کہ جب اس ایک بوم کو گرایا گیا اس آئی لینڈ پر تو ان چٹانوں میں دراڑیں پڑ گئیں، اور ایون زیر زمین جو گیس ہوتی ہے وہ لیک کرنا شروع ہو گئی، اور راک ڈسٹرکشن کا وہاں پر فینومینا بھی دیکھا گیا۔ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو یہ جو امریکہ نے یوز کیا تھا GBU-57 ہیوی پینیٹریٹر بوم، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک پھر پینیٹریشن اس کی ہے، جس کو میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ترکی نے یہاں ایگزیجریشن سے کام کیا ہے، لیکن سٹل اگر 8 سے 9 فیٹ کی بھی پینیٹریشن یہ بوم پرووائڈ کر رہا ہے
تو یہ میرے نزدیک ایک انتہائی زیادہ اہم اکوپمنٹ ہے، ایک اہم ویپن سسٹم ہے جو کہ ایون پاکستان کے موجودہ یا ایون ترکی کے سوم کروز میزائل سے زیادہ پینیٹریشن پرووائڈ کر دے گا۔ اور خاص طور پر انڈیا کے جو اسپیشلائزڈ ہینگرز ہیں جنہیں ہارڈنڈ شیلٹرز کہا جاتا ہے، یا انڈیا اپنے فائٹر جیٹس کھڑے کرتا ہے، وہاں پر زیادہ مہنگے کروز میزائلز مارنے کی بجائے اس طرح کے بومز کو گائیڈنس کٹ کے ساتھ لگا کر فائر کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ اوبویسلی بیونڈ 150-200 کلومیٹر تک جا کے اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ ان میں بنکر بسٹر کیپیبلٹیز موجود ہیں تو اپنے ٹارگٹس کو ایزیلی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، اور ان کا امپیکٹ ایک نارمل بوم کے 3 سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ زیادہ پہاڑی ایریاز یا زیادہ نمی والے ایریا جیسے کشمیر والی سائیڈ ہے، ہمالیہ کی سائیڈ ہے، جہاں ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے، وہاں ان بومز کا امپیکٹ کم ہو جاتا ہے، بیکاز انہیں ایکسپلوژن کے لیے ارد گرد کی ہوا میں موجود آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہوا میں نمی زیادہ ہے تو اس سے ان کے ایکسپلوژن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحرائی ایریاز میں اور میدانی ایریاز میں یہ جو تھرموبیرک بومز ہیں یہ بہت ہی زیادہ ڈیڈلی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ سمندری ایریاز کے نزدیک، پانی کی سطح کے اوپر یا نمی والے ایریاز میں اگر انہیں یوز کرنے کی بات کی جائے تو وہاں سٹینڈرڈ بومز کو یوز کیا جاتا ہے، تھرموبیرک بومز کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ سو دوستوں، یہ تھا ایک انالیسس، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔